الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ پر ہم سب پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔ ذی الحج کا مہینہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے جلوہ فروز ہے اور بہت سے لوگ اس میں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عبادتوں کا مہینہ، یہ ذی الحج کا مہینہ خاص عبادت کا مہینہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کی تعلیم فرمائی، روزے رکھنے کا حکم دیا، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کا۔ اور جو لوگ عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں خاص اپنے معمولات کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، اور ہو سکے تو اس کو ریوائز کریں۔ ہاں، جو عمل کرتے ہیں نا اس کو ریوائز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو ریوائز کیا جائے، اپنے اساتذہ سے اپنے شیخ سے کانٹیکٹ کر کے اس جو زکوٰۃ ادا کی ہیں اس زکوٰۃوں کو دوبارہ ادا کریں۔ ایک خاص عمل میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور اس کا تعلق حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ درود ابراہیمی کا یہ وہ خاص عمل ہے جس میں درود ابراہیمی کے دو نورانی موکلات، علوی موکلات، درود ابراہیم کے دو نورانی علوی موکلات ہیں جن کا نام جو ہے لومائل اور ایک کا نام تنکفیل۔ یہ دو درود ابراہیم کے موکلات ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی پاور، اس کی روحانیت پر مسلط جو دو جنات موکلات ہیں وہ کون سے؟ وہ لومائل اور تنکفیل۔ یہ بڑے خاص عمل ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو کہ ذی الحج کے 9 چندی سے شروع کیا جاتا ہے۔ 41 دن کا عمل ہے، 41 ڈیز کا یہ عمل ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آئے گا 9 چندی جو جمعرات ہوتی ہے نا، بدھ کے بعد، یعنی جب ذی الحج کا چاند اگر آپ یہ سمجھیں کہ اتوار کو نظر آیا تو اتوار جو ہے وہ فرسٹ ذی الحج، یعنی ہفتے کو نظر آیا تو اتوار فرسٹ، سیکنڈ ذی الحج اتوار پیر، تھرڈ ذی الحج منگل، فورتھ ذی الحج بدھ، ففتھ ذی الحج جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے۔ تو یہ جو جمعرات کا دن ہے، اس جمعرات سے آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ مغرب کے بعد، جیسے بدھ کے دن مغرب کے بعد جمعرات لگا تو جمعرات سے آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد درود ابراہیم کا۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ کہ آپ ایک کمرہ علیحدہ مختص کریں اس کام کے لیے، کیونکہ یہ حضرات کا خاص عمل ہے جس میں مختلف بزرگوں کی حضرات ہوتی ہے، بالخصوص جو ہے درود ابراہیمی کی ریاضت کرنے والے بزرگوں کی ریاضت حضرات ہوتی ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مسند تیار کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت سے بھی اللہ نوازتا ہے، یہ دیکھا گیا الحمدللہ۔ وہ اس صورت میں جو کہ آپ ایک پورا مسند یہ اس کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، بڑا خاص الخاص عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی 2-3 باتیں اور بھی ہیں، وہ ہم ان لوگوں کو بیان کریں گے جو ہم سے رابطہ کریں گے اور ہماری اجازت سے اور ہمارے بتائے گئے طریقے اور ہماری ہدایات اور شرائط و ضوابط کے مطابق وہ ہم سے گری۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک معلومات و انفارمیشن بیان کر رہا ہوں۔ عمل جو بندہ کرنے گا وہ ہم سے لازمی ضرور رابطہ کرے، پھر وہ مجھ سے اجازت لے، پھر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ تو ایک کمرہ آپ تیار کریں گے، کمرہ تیار ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، بیٹھک ہے جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اگرچہ چھوٹا جو بھی ہے ادھر آپ بیٹھیں گے، کوشش کریں روزانہ نیا غسل لیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ایک سفید کلر کا کپڑا آپ کو زیب تن کرنا ہے، سفید کلر کا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز آپ ادا کریں گے نفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں گے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، اس کا ثواب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کا ثواب
درود ابراہیمی پر مسلط جتنے بزرگ ہیں اور جو اس کے عالوی جنات ہیں، موکلات ہیں، ان کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے۔ حصار کرنا ضروری ہے، حصار کرنا ضروری ہے۔ حصار کے مختلف طریقے ہیں، دھاگا باندھ کر بھی لگا دیا جائے اور اس کے بیچ میں بیٹھا جائے، یا دائرہ بنا کر بیٹھا جائے، نہیں تو 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کریں اور اپنے ارد گرد ایسے آپ حصار بنا دیں۔ اس طرح سے آپ نے شروع کیا اور یہ آپ ایسے لے کے گئے، یہ آپ نے حصار بنا دیا۔ جس پوائنٹ سے آپ نے شروع کیا اس پوائنٹ پہ لا کر ختم کریں، تصوری میں کہ یہ آپ کے ارد گرد حصار ہو گیا۔ حصار کر کے آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کا یہ خاص حضرات کا عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خاص درود ابراہیمی کا یہ حضرات کا عمل ہے۔ اب اس طرح سے یہ عمل آپ نے حصار کیا، 2 رکعت نماز آپ نے پہلے میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، 2 رکعت نماز آپ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور 2 رکعت نماز آپ نے درود ابراہیمی کے پر ریاضت کرنے والے بزرگ اور بالخصوص جو اس کے موکلات اور جنات ہیں ان کے لیے آپ نے اصالہ ثواب کیا۔ ایک مصلی آپ اس کے لیے علیحدہ لے لیں۔ اب آپ کو 756 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 756 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ایک مسند تیار ہوتا ہے، وہ میں انہی لوگوں کو بیان کروں گا۔ ایک مسند تیار ہوتا ہے اور 1 سے 2 چیزیں اور ہوتی ہیں، وہ انہی لوگوں کو بیان کروں گا جو باقاعدہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کی ریاضت کو بڑھانے کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ہم سے پرسنل میں رابطہ کریں گے۔ اب 41 دن تک 756 مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اس کا ترک جلالی و جمالی کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، ذی الحج کے مہینے میں۔ ایک عمل اس کا ذی الحج میں ہوتا ہے اور ایک عمل اس کا جو ہے وہ ربیع النور کے مہینے میں ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں بھی ہوتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں آپ جب یہ عمل شروع کریں گے، ترک جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ 756 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، 756 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے، ایک عطر آپ کے پاس ہوگا، اس عطر پہ دم کریں گے اور 1 سے 2 جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ان چیزوں پہ دم کر کے کوشش کر کے اسی جگہ پہ سو جائیں باوضو حالت۔ اگر اس جگہ پہ نہیں سونا چاہتے تو پھر اس کمرے کو لاک کر کے آپ جہاں آپ کو سونا ہے وہاں سوئیں۔ یہ اتنا خاص عمل ہے الحمدللہ رب العالمین درود ابراہیمی کا، کہ جو اس کے موکلات ہیں علوی موکلات وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی زیارت تو آپ کو لازمی ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو اپنے آنے جانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی حضرات کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جب یہ حاضر ہوتے ہیں عمل مکمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو پہلا ہی عمل، کافی لوگوں کا پہلا ہی عمل جب ریاضت اسی طرح سے کریں جس طرح سے حکم ہے تو وہ پہلا عمل ہی ان کا مکمل ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد یہی عمل ان کے لیے کافی اور شافی ہوتا ہے ہر معاملات کے لیے، اگر وہ علاج سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر میں اس میں بات کروں نا تو کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، افادیت کیا ہے۔ ہر قسم کا کام آپ ان کے حضرات سے آپ لے سکتے ہیں، ہر قسم کا کام ان کے حضرات سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور بالخصوص لمائل اور تنکفیل جو ہیں، یہ اس کے جو موکلات ہیں درود ابراہیمی کے، وہ ایسے موکلات ہیں کہ جنات ان کے تابع ہوتے ہیں، جنات ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکل کر جب آپ درود ابراہیمی آپ دیکھیں نا، کوئی چھوٹا موٹا عمل ہے، وہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی لوگوں کی حاضری ہوتی ہے الحمدللہ، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا خاص عمل ہے، جو کوئی کرنا چاہے، پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، آپ ضرور ہم سے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہمارے دیے گئے ہدایات پر عمل کریں،
جب میں آپ کو اس حوالے سے اجازت دوں آپ کو تب کرنا ہے، ادروائز آپ کو کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر۔